معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا۔ اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آپ سن رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو جو اپنے بجٹ کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بڑا زبردست بجٹ ہے، تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے اس میں اکوموڈیٹ کیا ہے یا اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس بجٹ کے کچھ ہائی لائٹس اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں تقریباً 40% کمی کر دی گئی۔ دس از اے ویری گڈ سائن۔ بینکنگ ٹرانزیکشنز، موبائل فون، اسٹاک ایکسچینج ٹرانزیکشن وغیرہ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا، کم کیا۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوا ہے جی، پینشنز میں بھی 10% انکریز ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس گاڑیوں کی حد تک 17% سے کم کر کے 12% پہ کر دی ہے۔ صوبوں کو اضافی 707 ارب روپے وفاقی ٹیکسوں میں سے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تاجر کمیونٹی ہے وہ شاید تھوڑے سے ناراض بھی ہوں گے، لیکن جتنے بھی ان کے سیلز پوائنٹس ہیں وہاں پر مزید مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ منسلک ہوں گی FBR سے، تاکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکے۔ چھوٹا کاروبار جو ہے جس کا ٹرن اوور سالانہ 1 کروڑ تک ہے اس کو سیلز ٹیکس سے استثناء دے دیا۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر میں آپ سے میکرو لیول پہ اس بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کروں تو اوورآل جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے وہ 5800 ہے کہ 5800 ارب روپے ہم نے کمانے اس مالی سال میں۔ نان ٹیکس ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ 2100 ارب ہے، یعنی کہ ٹوٹل جو ہم ہدف اپنا بنا رہے ہیں کہ ہم نے پیسے کتنے کمانے ہیں وہ 7900 ارب روپے کا ہدف ہے ہمارا۔ اب ہمارے اخراجات کیا، یعنی کہ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری آمدن ہوگی، اب اخراجات کے ہیں۔ فیڈرل ایکسپنسز ہیں 8500، صوبوں کو جو ہم نے دینا ہے وہ 3400 دینا ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہمارا جو ٹارگٹ ہے ریونیو کا وہ ہے 7900، اور جو ہمارے ایکسپنسز ہیں وہ 11900 کے قریب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 4000 ارب روپے بنتا ہے۔ اب یہ 4000 ارب روپے کا خسارہ تو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن اس سال میں ہم نے 3100 ارب روپے قرضوں کی مد میں جو انٹرسٹ ہے، قسطیں ہیں، وہ بھی پے کرنا ہے، یعنی کہ 3100 ارب روپے ہم آلریڈی جو قرض ہم نے لیے ہوئے پاکستان نے اس کا پے کرنا ہے، اور پھر یہ 4000 ارب کا خسارہ کور کرنے کے لیے ہم نے مزید قرضہ لینا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید انٹرسٹ، مزید سود، مزید IMF، مزید ورلڈ بینک، اور پھر ان ساری چیزوں کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ ہائی لائٹس ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں جی۔ پاکستان تحریک انصاف سے سینئر لیڈر ہمایوں اختر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، اور ثاقب شرانی صاحب اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ثاقب شرانی صاحب آپ سے۔ فرمائیے گا، آپ اکانومسٹ ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ شکریہ بیرسٹر صاحب۔ دیکھیے، بجٹ کی کوئی بھی انالیسس کرنی ہو تو ایک فریم ورک اس کا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کا بجٹ کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے، کیا چیلنجز تھی جو بجٹ جن سے نپٹنا چاہ رہے ہیں۔ پھر بجٹ کی اہداف دیکھے جاتے ہیں بجٹ کے، پھر ازمپشنز دیکھی جاتی ہیں، اور پھر پالیسی میجرز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ کانٹیکسٹ سے شروع کریں تو بہت ہی چیلنجنگ اور مشکل کانٹیکسٹ تھا پچھلے 3 سال کا، تو آبویسلی اس کا اس بجٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے وہ سارا کانٹیکسٹ۔ دوسرا، حکومت اہداف کے حوالے سے آبویسلی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ وہ گروتھ کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلائزیشن سے، تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیمولس کی طرف گئے ہیں، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف اسپینڈنگ بٹ آلسو ان ٹرمز آف جو انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ اور پرائمری ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ رکھا ہے اس حوالے سے۔
مگر اس کی کچھ تھوڑی سی منفی نفی ہوتی ہے ان کی ٹیکس ریونیو ٹارگٹ سے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ جو 5,800 سے تجاوز کیا ہے ریونیو ٹارگٹ ایف پی آر کا، اس کا مطلب ہے کم از کم 500 ارب روپے کے نئے ٹیکس میجرز لگ بھگ اس کے فائنانس منسٹر صاحب کو لینے پڑیں گے جی۔ اگر وہ انحصار کر رہے ہیں 200-250 ارب روپے کی ایگزمپشنز کی وڈرول سے اور باقی اسٹریم لائننگ سے، تو میرا خیال ہے وہ شاید ان کو اتنا زیادہ وہاں سے موصول نہ ہو۔ اوور آل ٹرم سے میرا خیال ہے جو حالات ہیں اس لحاظ سے تو یہ بیلنس بجٹ ہے، کافی سٹیمولس بھی ہے اس میں، ریلیف میجرز بھی ہیں بزنسز کے لیے خاص طور پہ، اور ایف پی آر کی ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ڈسکریشنری پاور ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عام لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ چند سیکٹرز ہیں، آئی ٹی ہے، آٹوز ہے، فارما ہے، ان کو خاص طور پہ مراد دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اوور آل میرے خیال ہے بجٹ تو اچھا ہے، اس کی ایک تو ڈیول از ان دا ڈیٹیلز، یہ فائنانس بل جب 400 پیج ہم مکمل کریں گے پڑھنے میں تو پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کس سیکٹر کے ساتھ کیا کیا ہے، اور دوسرا انفورسمنٹ کی بات ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمایوں اختر خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ کتنا ریئلسٹک ہے یہ بجٹ؟ اپیرنٹلی شرانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل انہیں لگ رہا ہے کہ بجٹ ٹھیک ہے، لیکن کتنا ریئلسٹک ہے؟ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اگر ہمیں بیل آؤٹ کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ خسارہ 4,000 ارب کے قریب ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے اگر ہم ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا دیگر گرانٹس کے حوالے سے جاتے ہیں تو ہمیں تو پھر قرضہ لینا پڑے گا، اور قرضہ دینے والے پھر اپنی شرائط بھی سامنے رکھتے ہیں کہ گیس مہنگی کرو، بجلی مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، تو کیا پھر منی بجٹ کوئی آئے گا یا سم ویئر ان دا مڈل عوام کو دوبارہ تکلیف دی جائے گی، یا کوئی پیٹرول بم اس طرح کی چیزیں کوئی فیس تو نہیں کرنی پڑیں گی آپ کے خیال میں؟ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ہمارا بیسک ایک کنسنسس ہے اس بجٹ میں، سو یہ بجٹ کتنا ریئلسٹک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اب حالیہ میں جو بات چیت ہو رہی تھی نئے فائنانس منسٹر کے بعد وہ آئی ایم ایف سے ہوئی ہے۔ ثاقب صاحب اور عائشہ صاحب اب دونوں اکانومسٹ ہیں، جانتے ہیں کہ میں 30-32 سال سے یہ سچویشن بجٹس کی دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، وہ ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں اور فسکل کے ایکچوئل فگرز کیا ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کبھی صحیح پتہ نہیں چلتے۔ شوکت ترین صاحب ذرا نو نانسنس قسم کے آدمی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان خاص طور پہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کو کسی طرح گمراہ کیا جائے، لیکن ادھر دو اکانومسٹ بیٹھے ہیں اور میں سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 30-32 سال میں جتنے بھی دور آئے ہیں، جو بھی حکومت آئی ہے، اس نے ہر سال اس ملک کا بیرونی قرضہ بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں ہے، ہر سال۔ $15 بلین سے ہم 1991 میں ہم 95 بلین ڈالر بیرونی قرضے پہ پہنچے 2018 میں۔ ایوری ایئر اکراس دا بورڈ، ایوری ایئر اکراس دا بورڈ ہماری ڈیٹ سروسنگ کاسٹ بڑی ہے۔ ایوری ایئر اکراس دا بورڈ ہم نے کبھی کنسسٹنٹلی ہائی گروتھ ریٹ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 6% 90 کی دہائی میں کبھی صاحب تو دور کی بات اچیو ہوا، صرف 2000 میں مشرف دور میں ہم 7-8% تک گئے، وہ بھی 1-2 سالوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم ہائی گروتھ اچیو نہیں کر سکتے، یہ ہماری اکانومی کے ایشو ہیں، اور جب ہم ہائی گروتھ کی طرف جاتے ہیں ڈالر اوور ویلیو رکھ کے اور مانیٹری پالیسی لوسن کر کے، تو اس کا نتیجہ 23 مرتبہ آئی ایم ایف ہی نکلتی ہے۔ اب آپ کی جو مینوفیکچرنگ گروتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اگر آپ 30 سال دیکھیں۔ ایگریکلچر بھی نیچے جا رہی ہے، ایگریکلچر بہت ملکوں میں نیچے جاتی ہے جب آپ انڈسٹریلائز ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ایگریکلچر گروتھ کا گراف بھی نیچے ہے اور ساتھ مینوفیکچرنگ کا بھی نیچے ہے۔ سروسز بڑھ رہی ہیں، اب سروسز اگر بڑھ رہی ہیں تو سروسز کا جو ایف پی آر کے ریونیو میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ کو پتا ہے پورا ریٹیل اور ہول سیل اور بہت سے سیکٹرز جو ہیں وہ سرے سے ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں، پورا ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں۔
ये मेरी तो सर नजर ये तो में गवर्नमेंट नहीं ठीक करने हैं ना, टैक्स नेट के अंदर गवर्नमेंट ने लेकर आना है, आपने लेकर आना है। 1 मिनट अगर और दें, 1 मिनट आपकी इजाजत हो। देखिए बजट ने अच्छा बजट है, हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाए, हमने कंसेशंस दिए हैं, एसएमईज को दिए हैं, इंडस्ट्री को दिए हैं, फार्मर को दिए हैं, एहसास प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है, बहुत सी चीजें सस्ती कर दी हैं, एसएमईज को गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। लेकिन एक तो मैं चाहूंगा कि आपने जो पीएसडीपी रखा है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसको हम, पहला जो कट होता है ना जी, जब आपके टारगेट्स नहीं मीट होते, वो पीएसडीपी होता है, पिछले 30 साल उठा के दें, ठीक है, पहला कट जो 900 अरब का रखा है डीपी का होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें। इस मुल्क का जो सेविंग फैक्टर है वो इस मुल्क का सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स का है। एक्सपोर्ट्स को हम वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं, हाई टेक्नोलॉजी कंटेंट की तरफ ले जाएं। आपके एक्सपोर्ट तकरीबन आप इनएलास्टिक हो चुके हैं, आप डीवैल्यू करें तो वो भी एक्सपोर्ट्स पे फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में हमने देखा है, एक जमाना था डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ता था, इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी कंटेंट में बहुत पीछे रह चुके हैं। तो ओवरऑल अच्छा बजट है। आई थिंक वी शुड स्टिक टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड जो मैंने स्ट्रक्चरल चीजों की बात की है, इनको हम ज़हन में रखें से भी पूछते हैं मुस्तकबिल में परेशानी से दूर रहना है। ठीक है, लेट मी गो टू दी ऑपोजिशन। डॉक्टर आयशा पाशा साहिबा, आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब की, एंड यू मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस बजट? देखिए, मैं अपने प्रीवियस दोनों पैनलिस्ट से बहुत सी बातों में एग्री कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले ये कि आज जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें इन्होंने जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स दिया है, जिस तरह के मरात रखे कि एसएमईज को भी मरात दिए, कुछ पर्टिकुलर आईटी सेक्टर, फार्म सेक्टर वगैरह वगैरह को मरात दिए, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी हैं। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा सवालिया निशान इसमें है कि जितने आप चाहे पीएसडीपी वो 900 बिलियन का हो या वो फाइनेंसिंग ऑफ द इंसेंटिव्स हो, यू नीड फंडिंग। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप फाइनेंस करेंगे ना। सबसे बड़ा सवाल ये निशान इस बजट में है, इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फंडिंग अवेलेबिलिटी। ये जो आपने 5,800 बिलियन का आपने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, आप ये किधर से लेकर आएंगे? आप तो अनाउंस कर रहे हैं कि नो टैक्सेस, कि हम तो टैक्स लगाने ही वाले नहीं है, हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ जरा एग्जेम्पशंस वगैरह को की बात इन्होंने करी है, बल्कि इनफैक्ट मराद दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आईएमएफ से ये बातें सारी तय हो गई हैं इनकी कि हम नो टैक्स बजट ला रहे हैं? अगर नो टैक्स बजट ला रहे हैं तो ये 5,800 बिलियन का रेवेन्यू कैसे मोबिलाइज होगा? जब ये रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं होगा तो पीएसडीपी 900 बिलियन का कहाँ से फाइनेंस होगा? इसी के सबसे पहले तो उसी में कट आएगा। या तो ये है कि कुछ पीछे से हम आगे तवक्को करें कि कुछ मेजर्स हम अनकरीब यानी इस फिस्कल ईयर के दौरान देखेंगे जिससे रेवेन्यू इन्हांस होगा और ये मरात हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये मरात जो है वो हमें क्रेडिबल नजर नहीं आ रही इस स्टेज पे। द बिग क्वेश्चन मार्क इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बजट, नॉट द डिजाइन ऑफ द बजट एज पर से। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, देखिए इस वक्त आम आदमी का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला आम आदमी का ये है कि अफरात सर बहुत ज्यादा है। इतना इन्फ्लेशन है कि उसको 2 मील्स अ डे मुश्किल पड़ रही हैं। इस बजट में आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते नजर आ रहे हैं हमें कि जिससे आप इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं मुल्क में? क्या आपने कुछ टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम करा है? क्या आप कुछ सब्सिडीज दे रहे हैं कुछ चीज़ों पे? क्या आप पेट्रोलियम लेवी को कम कर रहे हैं कि जिससे आज जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो उसमें कमी आए ताकि वो पास थ्रू हो जाए लोगों को? मुझे इसमें, या वो आप बजट डेफिसिट कोई बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो लैग्ड इम्पैक्ट होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्राइसेस पे और वो हो रहा है। मुझे बात इस वक्त ऐड होती नज़र नहीं आ रही। बजट की फिगर्स की क्रेडिबिलिटी की और बजट का जो इम्पैक्ट है
ایک عام آدمی کی زندگی میں ان ٹرمز آف لوور انفلیشن میرا خیال سے یہ کی چیز ہے جو ایک عام آدمی کی زندگی کو افیکٹ کر رہی ہے. بجٹ میں آپ نے کیا ایسے میجرز لیے جس سے یہ کم ہو رہا ہے؟ وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی مرات ایسی نظر نہیں آ رہی. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ بلاد کہتے رہیے کہ یہ پیپل فرینڈلی ہے, اٹ مے بی بزنس فرینڈلی کیونکہ آپ مراد پرومس کر رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کی بات میں آپ کو کر چکی ہوں. تو یہ آپ اکنالج کرتے ہیں ایز اپوزیشن, ایز اپوزیشن آپ یہ اکنالج کرتے ہیں دیٹ if it is not people friendly it is business friendly, you acknowledge that کہ business friendly ہے, کاروبار دوست ہے. دیکھیے کچھ ایس ایم ایز کے لیے یہ پرومس کی ہے مراد, مگر دیکھیے احتشام کریٹیکل کیا ہے, مراد دینے کے لیے آپ کو پاس فنڈنگ چاہیے, آپ کو اگر ٹیکس کنسیشن دینا ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ نے بی ایم آر وغیرہ کو اگر جو ٹیکس انسینٹیوائز کرنا ہے وہ اناؤنس کرنا ہے, آپ نے کیا آئی ایم ایف سے اس کی اجازت لے لی ہے وہ مراد دینے کی, وہ انسینٹیوز کریٹ کرنے کی؟ اس وقت تو مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے, شاید کچھ خبریں ایسی ہیں کہ آئی ایم ایف سے ابھی تک نیگوسیشنز فائنل بھی نہیں. شیرانی صاحب کی طرف جاؤں گا. شیرانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ, جی دے دیجیے فرمائیے جی. Dr. Aisha Sahaba فرما رہی تھی people friendly. So let me say that the Prime Minister has categorically refused to increase the electricity tariffs. He has categorically refused any new taxes. He has increased the biggest increase in the SARS program, taking it up to I think from 190 or 95 to 260 billion. These are all people friendly measures in this budget. ٹھیک ہے. شیرانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اتفاق کریں گے ہمایوں اختر صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے, احساس پروگرام کا جو حوالہ دے رہا ہے, اور دوسرا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا, تو کیا یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جن خدشات اور تحفظات کا اظہار ڈاکٹر عائشہ کر رہی تھیں, آپ کو ان میں کوئی جان لگتی ہے؟ میں ایکچولی دونوں سے اگری کروں گا کہ سبسڈیز کی مد میں تو کافی خاطر خواہ اضافہ کیا ہے, اور مقصد اس کا یہی ہے, 600 ارب روپے کی سبسڈیز ہیں, مقصد یہی ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ جو کم آمدن طبقات ہیں ان کے لیے نہ بڑھائے جائیں, اور آٹا اور چینی اور شاید میں شور نہیں ہوں بٹ مے بی کوکنگ آئل یا گھی کے حوالے سے بھی کچھ سبسڈیز دینے کی بات ہے. تو 600 ارب روپے کی سبسڈیز کا تو کے لیے مختص کیا گیا ہے, تو یہ تو پازیٹیو ہے. پھر احساس میں ڈیفینیٹلی ایک کافی خاطر خواہ انکریز آیا ہے احساس میں, جو الٹرا پور کے لیے. میرا خیال ہے جو اس میں ایک اور پہلو ہم نے مس آؤٹ کیا ہے, وہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ جو باٹم 40% ہیں الٹرا پور کے علاوہ جو احساس پلس والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک وہ کریڈٹ کہنا چاہتے ہیں, جس میں ان کی کنڈیشنل اور انکنڈیشنل جو ہے ان کو کریڈٹ ملے اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ بھی ہو ان کی اکنامک انکلوژن کے لیے. تو یہ تو اچھے پہلو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جو ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھی میں ان سے اگری کرتا ہوں اس حد تک کہ ایک تو تضاد ہے بجٹ کھلا, اور وہ یہ ہے, ایک تو نمبرز کے حوالے سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ 5,820 ارب روپیہ اچیو کرنے کے لیے کہ نارمل جو گروتھ ہے جو گورنمنٹ نے خود اپنا ٹارگیٹ رکھا ہے, اور انفلیشن کے حوالے سے نارمل آٹومیٹک جو ان کو ریونیوز میں گروتھ ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5,300 ارب روپے کی ملتی ہے, اور اس کا اور 5,800 کا جو ڈفرینس ہے 500 ارب روپے ہے. تو ایک تو یہ تضاد ہے بیکاز یہ نئے ٹیکسز کے بغیر نہیں ہوگا, خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر عائشہ نے بھی کہا کہ ایگزمپشنز میں بہت سی ایگزمپشنز دی گئی ہیں سیکٹرز کو. ادھر ہمیں اب ان کی ایگزمپشنز کی کوانٹیفیکیشن نہیں معلوم ہے اسٹریٹ فارورڈ, بٹ کلیئرلی 100 ارب روپے 150 ارب روپے کی ایگزمپشن لگتا ہے کہ یہ ہے. تو ایک تو یہ تضاد ہے. دوسرا جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ 600 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹر عائشہ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرولیم پرائسز میں یا پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی, جس کا امپیکٹ آبادی پہ بھی ہوگا اور ریلیف کا جو اس کو نفی کرے گا جو ریلیف بجٹ میں دیا گیا ہے, اور افراد زر کا بوجھ پڑے گا. یہ
کچھ جو تضاد کی صورتحال بھی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس تو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں, اس کو یہ بجٹ کس حد تک ایڈریس کرے گا یا عام آدمی کی زندگی کو کس حد تک آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی آنے والے دنوں میں, اس پہ ڈسکشن کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. ہمایوں اختر خان صاحب, مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ جس کی وجہ سے عوام بڑے پریشان ہیں. اب میرے سامنے جو فگرز ہیں جی, پچھلے ایک سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے پاکستان, چینی کی اوسطاً قیمت 16 روپے تقریباً فی کلو مہنگی ہوئی ہے, 20 کلو آٹے کا تھیلا اوسطاً 118 روپے مہنگا ہوا ہے, مرغی کا گوشت 91 روپے تقریباً, بکرے کا گوشت 104 روپے تقریباً مہنگا ہوا ہے, گھی کا 2.5 کلو کا ڈبہ 129 روپے تقریباً مہنگا ہوا ہے, خوردنی تیل کا 2.5 کلو کا ڈبہ 261 روپے, تازہ دودھ, انڈے, چاول یا ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر, ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جس کا تعلق یا ایک عام آدمی سے ہے یا اس کی زندگی پر براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں اس بجٹ میں؟ اچھا, شروع کی مہنگائی تو جب ہم آئے تو وہ obviously IMF کنڈیشنلٹیز ریلیٹڈ ہوتی ہے, میسو ڈیویلویشن ہوتی ہے, مانیٹری ٹائٹننگ ہوتی ہے, جس سے ایک مہنگائی آتی ہے. اس پہ تو بہرحال ہم نے کچھ قابو پا لیا تھا. ہم پچھلے سال اپنی انفلیشن CPI کو تقریباً 6.5 تک لے آئے تھے. اس سال ابھی تک آئی تھنک 8.5 کے لگ بھگ ہے. یہ جو آپ کچھ چیزوں بیان کر رہے ہیں یہ ریسنٹ فنومینا ہے. اوبیسلی کموڈٹی پرائسز جیسے یہ دنیا کووڈ سے نکل رہی ہے بڑھ رہی ہیں. آج شوکت ترین صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ چینی کتنی بڑی ہے, تیل کتنا بڑا ہے, پام آئل کتنا بڑا ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کو چاہیے ہوتی ہیں. اور ایشوز ہوتے ہیں آپ نے, لیکن فوڈ انفلیشن پاکستان میں ڈبل ڈیجٹ میں ہے, اور ریجنل سطح پر دیکھیں تو باقی ملکوں میں اس تناسب سے مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ باقی ملک, اگر ہم پام آئل سارا کا سارا باہر سے منگا رہے ہیں تو obviously ہمیں اس کا زیادہ افیکٹ ہوگا. اگر ہمارا تیل بہت زیادہ باہر سے آ رہا ہے ہم پہ پروپورشنیٹلی زیادہ افیکٹ ہوگا. چینی اب جب ہم نے باہر سے منگائی ہے تو دنیا میں مہنگی ہو چکی تھی. obviously آپ نے It's not just about the palm oil, ہمایوں صاحب, آٹا, چینی جو ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں, کپاس, سبزیاں, آٹا, یہ مطلب کہ ایگریکلچرل اکانومی ہونے کے باوجود ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور قیمت اوپر چلی جاتی ہے. جی دیکھیے, سپلائی سائڈ گیپس یا کراپ فیلئرز تو ہو سکتے ہیں نا بیرسٹر احتشام. اگر ہمارے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہمارے ہوا کہ ہمیں جو سپلائی سائڈ یا کراپس انفارمیشن جو مل رہی تھی, اسٹاک پوزیشن جو مل رہی تھی, اس میں دیٹ کوڈ بی بیٹر انفارمیشن, وہ نہیں تھی. اس لیے سڈنلی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی گندم کا کراپ صحیح نہیں ہوا یا کسی اور فصل صحیح نہیں ہوئی یا ویجیٹیبل ٹماٹر کی فصل برباد ہو گئی اور ہمیں ایک ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس کو کریں. تو سپلائی سائڈ جو گیپس آتے ہیں اس میں سڈنلی پرائسز شوٹ کرتی ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو سپلائی سائڈ سچویشن ہے گورنمنٹ نے یہ کافی کنٹرول کر لی ہے. اب ایشو سارا رہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے, اور جو ایڈمنسٹریڈ پرائسز ہیں پاکستان کی, گیس کی ہوگی, پیٹرول کی ہوگی, بجلی کی ہوگی, اس پہ کس طرح کے دباؤ آئے ہم پہ, ہمارے جو لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہیں ان سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ, مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن کی حیثیت سے جب آپ لوگ بجٹ پہ تنقید کرتے ہیں, اور جس طرح سے آپ تھوڑی دیر پہلے تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں کہ یہ انسرٹن ہے سچویشن, IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑ سکتا ہے, یہ جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے یہ کیسے اچیو کریں گے. بٹ اف یو لک ایٹ دی ہسٹری آف دس کنٹری, تو جتنی بھی حکومتیں ہیں, جس طرح سے ہمایوں اختر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہر سال قرضوں میں اضافہ ہوا ہے, تو یہ تو ایک وشیس سرکل ہے نا جس میں ریاست پاکستان پھنسی ہوئی. اب مثال کے طور پہ ابھی جو خسارہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس مالی سال کا, وہ تقریباً 4,000 ارب کے قریب ہے. اب ہماری آمدن کم ہے, ہمارے خرچے زیادہ ہیں, ان خرچوں کو ہم نے پورا کرنا ہے تو یا تو ہم خرچہ کم کر دیں, لیکن خرچہ ہم کم کر نہیں سکتے کیونکہ بہت ساری چیزیں, صرف انٹرسٹ پیمنٹ میں 3,000 ارب روپے پاکستان نے دینے,
سود کی مد میں, اور یہ وہ تمام قرضے ہیں جو ماضی میں بھی لیے گئے, اس دور حکومت میں بھی کچھ قرضے لیے گئے. پینشنز جو ہیں وہ 480 ارب روپے کا خرچ ہے. ڈیفنس بجٹ ہمارا 1370 کا ہے. کچھ لوگوں کے اس کے اوپر پرابلم ہے, لیکن میں فگرز دیکھ رہا تھا, ہندوستان میں ڈیفنس بجٹ انکریز کیا ہے, پاکستان میں کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے. سبسڈیز 682 ارب, گورنمنٹ کو رن کرنے کے جو ایکسپینسز ہیں وہ تقریباً 480 ارب کے قریب ہے. گرانٹس 1168 ارب, پی ایس ڈی پی جس کا ذکر ہم کر رہے تھے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 900 ارب. تو یہ تمام جتنے بھی خرچے ہیں اس کو پورا تو ہم نے کرنا ہے. اب پورا کرنے کے لیے قرضے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی تو آپ لوگ بھی قرضہ لیتے تھے, انٹرسٹ تب بھی ہمیں پڑتا تھا, اور تب بھی ہم پروگرامز کرتے تھے کہ ہر پیدا ہونے والا پاکستانی بچہ قرضے تلے دبا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو ایز این اکانومسٹ بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی حل نظر آتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان اس ویشیس سرکل میں سے باہر نکلے, قرضے کے ویشیس سرکل میں سے؟ دیکھیے احتشام, ایز این اکانومسٹ ہی جواب دوں گی. آپ جب تک قرضے لے کے اپنا آپریشنز اینڈ فنکشنز یعنی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ رن کریں گے تو آپ ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے رہیں گے. یعنی اگر آپ اپنا گھر چلانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو وہ آپ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, قرضہ اگر ڈیولپمنٹ کے لیے لیا جائے جس سے آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی بڑھے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ آپ جیسا جیسا قرضہ بڑھاتے ہیں آپ کی ری پیمنٹ کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اس نوعیت پہ آپ اخراجات اس پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ قرضہ لے کے کیا چیز کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس وقت آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم قرضہ جات جو لے رہے ہیں اس سے کیا چیز فائنانس کر رہے ہیں. ہم انٹرسٹ پیمنٹ کی آپ نے بات کری کہ ہم نے کس حد تک اس کو 3.1 ٹریلین تو آپ نے انٹرسٹ ڈیٹ سروسنگ بڑھا دی. اس میں گورنمنٹ کی خراب مینجمنٹ ہے, میں کھل کے کہوں گی. یہ 3 سال میں ہم نے کیا کیا؟ یہ 3 سال میں ہم نے پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 6% سے 13.25% پہنچا کے جو ہمارے اندرون ملک قرضہ جات تھے ان کی ڈیٹ سروسنگ, ان پہ انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا دیا. دوسرا, ہم نے ضرورت سے زیادہ بہت تیزی ڈی ویلیو کر کے جو ایکسٹرنل قرضہ جات تھے ہم نے اس کا ری پیمنٹ, اس پہ ڈیٹ سروسنگ بڑھا دی. اس پہ سونے پہ سہاگا آپ نے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ, جب ہائی انٹرسٹ ریٹ تھا آپ نے شارٹ ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم ڈیٹ میں پارشلی لاک ان کر دیا. کچھ فلوٹنگ تھا, کچھ فکسڈ تھا. یعنی اس سے آپ نے اپنے قرضہ جات کو مستقل طور پہ ہائی قرضے پہ اپنا وہ لون لمبا کر دیا, جس سے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. جب اس طرح کی غلط پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے تو آپ ہی ڈیٹ سروسنگ اتنا زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کے جسے کہنا چاہیے آپ کے جو ریسورسز ہیں اس کا بہت ہی بڑا پرپورشن ڈیٹ سروسنگ میں نکل جائے گا. دوسری بات ہے پینشن کی, آپ نے بات کی. پینشن ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ہمیں ریفارم کرنے کی بفور وی ٹاک اباؤٹ پینشن, جو کچھ آپ نے کہا ہے اور جتنی تنقید کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ شرانی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہمایوں صاحب سے اس کا جواب لیں ہم, جو تنقید آپ نے کی ہے. جی ہمایوں صاحب کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس کرٹیسزم؟ جی بتائیے, رسپونڈ کیجیے. میں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ اکانومسٹ ہیں, لیکن یہ کہنا بالکل میں اتفاق نہیں کروں گا ان سے کہ یہ سارا جو مسئلے ہیں, میں آپ کے اس پروگرام میں شروع سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 30 سال کے مسئلے ہیں, یہ ٹرینڈز ہیں. اس ٹرینڈز میں کوئی میرے سے ڈس ایگری نہیں کرے گا جو میں نے آپ کو ٹرینڈز بتائے. ایک ٹرینڈ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, یہ 30 کا نہیں, یہ پچھلے 20 سال کا ہے. آن دی ایوریج پچھلے 20 سال میں ہم نے جتنے نئے قرضے لیے ہیں اس میں سے 2/3 ہم نے اپنے خرچوں میں لگایا ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا قرضہ ہو یا ہم نے اپنی بیلنس پیمنٹ سپورٹ پہ لگایا ہے. 1/3 جو ہے وہ صرف ڈیولپمنٹ پہ لگا ہے, 1/3. سو دیٹ از وائی وی ہیو دس پرابلم. ہم قرضے لے رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے. اب ہم جب 2018 میں آئے ہیں اور پچھلے 30 سال کا $95 بلین ہم پہ قرضہ ہے اور اوپر سے $20 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا اور اس کی جو کنڈیشنلٹیز تھیں اس سے فسکل اکاؤنٹ اور خراب ہوا اور FPR کے ریونیوز اور خراب ہوئے اور ملک میں مہنگائی آئی. تو بالآخر خدا کر کے ہم نے کچھ سٹیبلٹی لائی. اس کے بعد کرونا آ گیا,
ہم نے دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا کہ اس کرونا کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا ہے، اور اب ہماری پالیسیز کی وجہ سے نہ صرف اس بجٹ کی بلکہ جس طرح ہم نے انسینٹیوز اور پالیسیز ہم کرونا کے دوران لائے ہیں لائفز اینڈ لائیولیہڈ میں بیلنس رکھنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سڈنلی ہماری گروتھ چڑھی ہے۔ جے پی مورگن جیسے اداروں نے آج پاکستان کی اکانومی پہ اپنا کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے۔ اچھا شیرانی صاحب، ایک تو یہ اکانومی کے حوالے سے جو ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں، دوسری جو ڈاکٹر عائشہ نے بات کی کہ ہم قرضہ لے رہے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے قرضہ لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ہم قرضہ لے رہے ہیں، اور پہلی جب ہم اپنا خرچے پورے نہیں کر سکتے، پچھلے قرضے ہیں اس کا سود ہم نے دینا ہے، پھر مزید خرچے پورے کرنے کے لیے مزید قرضہ ہم لیتے ہیں، پھر مزید سود ہمارے اوپر ڈل جاتا ہے، تو یہ تو ایک وش سرکل ہے نا جس کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ اب اس سے باہر نکلنا ہے تو یا تو قرضہ لینا بند کر دیں، اخراجات کم کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں۔ اب انکم بڑھانے کی جو طریقہ کار ہے، ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ تقریباً 38% کے قریب ہے یا 40% کے قریب ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم اپنا ریونیو ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، انکم ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو نہیں لے کر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جب آئی تھی گورنمنٹ میں تو خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، ایف بی آر ریفارمز کریں گے۔ تو یہ جو 3 سالوں میں ایف بی آر ریفارمز کے حوالے سے آپ کو کوئی کارکردگی نظر آتی ہے گورنمنٹ کی، یا آنے والے 2 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ اپنا بڑھا سکتے ہیں؟ احتشام صاحب، پہلے میں یہ قرضہ جات کی بات کر لوں، پبلک ڈیٹ کی۔ آئی تھنک ڈاکٹر عائشہ سے obviously انہوں نے 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، ایک اکانومسٹ کی اور ایک اپوزیشن لیڈر کی، تو شاید ان سے مس ہو گیا کہ جو اچھی خبر ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے، کہ پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں، جیسے ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ پہلا سال ہے، فائنل نمبر تو آئے نہیں جون 30 کے، مگر میں پہلے 3 کوارٹرز کی بات کر رہا ہوں جو پبلش نمبرز ہیں۔ جو پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہے نامنل ٹرم سے صرف 2.5% کا ہے، یعنی کہ انفلیشن ایڈجسٹڈ جو ہے ریئل ٹرمز میں اس حکومت نے قرضہ کا بوجھ کم کیا، اور وہ ایکچولی نظر آتا ہے 2 اور نمبرز میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف ڈاکٹر عائشہ نے بھی اشارہ کیا کہ ڈار صاحب کے ٹائم پہ جو پی ایم ایل این کے فائنانس منسٹر عائشہ پنجاب میں تھی، اس وقت ہماری سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ جو انٹرسٹ پیمنٹ تھی وہ 80 سے 90% ہمارا نیٹ فیڈرل ریونیو تک آ جاتی تھی، یعنی کہ صوبوں کو جب ہم ٹرانسفر کرتے تھے اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 80% چلا جاتا تھا انٹرسٹ پیمنٹ کی مد میں، اور 20% یا 15% رہ جاتا تھا۔ آج یہ ایکسپیکٹڈ ہے اس سال جو ہے یہ تنازع جو ہے کم ہو کے یہ 70% پہ آ جائے گا، تو کچھ بہتری ہوئی ہے۔ اور اگر جی ڈی پی کے ٹرمز میں دیکھیں تو 87% پہ پیک کیا ہمارا پبلک ڈیٹ، اب وہ اس سال ایک توقع ہے کہ 83-84% پہ اینڈ کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اس حکومت میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں جو پہلے نے چھوڑ گئی تھی اس کا قابو انہوں نے کیا، اور پھر کووڈ کا کیا۔ تو میرا خیال ہے دونوں حساب سے ان کا ڈیٹ میں اچھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اسی صورت میں مومنٹم کنٹینیو ہوگا اگر ہم محصولات کو اس کا اضافہ کریں، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم از کم 15 سے 17% جی ڈی پی کا ہمیں لے کے جانا پڑے گا، اور اس کا اندر دون لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا ہے، ہم نے ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا ہے، اور جو فارمل ڈاکیومنٹڈ پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیلنجز ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہم کر پائیں گے تو obviously یہ جو ارلی انیشل گینز اس حکومت نے پبلک ڈیٹ کے حوالے سے دکھائے ہیں وہ شاید ریورس ہوتے ہیں۔ یہ جو اچھی خبریں آپ دے رہے ہیں، ان کی سسٹینیبلٹی کس حد تک آپ کو نظر آتی ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا دار و مدار 2 چیزوں کے اوپر ہے میرے نزدیک۔ ایک تو obviously جو محصولات کا نظام میں ریفارمز، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکس ریفارم جب تک ہم نہیں لے کے آئیں گے تو یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا، اور وہاں میرا خیال ہے مجھے کم از کم باہر سے بیٹھ کے، اندر کی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بٹ باہر سے بیٹھ کے جو میرے نزدیک جو ریفارمز ہونے چاہیے ایف پی آر میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، اور زیادہ تر اس کو میں بلیم کروں گا آئی ایم ایف کو،
کہ IMF پروگرام جو ہے اس کا پروگرام ڈیزائن اتنا خراب ہوتا ہے کہ ہمیں ریفارمز کی طرف لے کے جانے کے بجائے وہ جو ہمارا افسردہ جو نظام ہوتا ہے اس کو لاک ان کر دیتا ہے اور اسی نظام سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ریونیوز کو، ٹیکس ریونیوز کو، اور اس کو انسینٹیوائز کرتا ہے. تو جب ہم IMF سے جان چھڑائیں گے یا ان کا پروگرام ڈیزائن بہتر ہوگا، اس وقت تک جو ہے یہ سسٹینیبلٹی کا کوشچن جو ہے ہمارے سر کے اوپر منڈلائے گا. بالکل آپ کا اچھا سوال ہے آپ کا. ڈاکٹر عائشہ، کیونکہ آپ نے جو کچھ کہا اس کے حوالے سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے شرانی صاحب، تو اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ پلیز گو اہیڈ. جی دیکھیے، ڈیٹ سروسنگ کی جو آپ نے بات کی ہے نا، پوائنٹ یہ ہے کہ میں جو میرے پوائنٹس ہیں وہ بیسکلی یہ ہے، یو نیڈ ٹو مینیج اٹ بیٹر. اور دوسرا جو کریڈٹ جہاں بھی ڈیو ہو رہا ہے وہ میں تو قطعی نہیں لے رہی ہوں اس گورنمنٹ سے. میں تو یہاں تک کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جو خط و خال ہیں اس بجٹ کے وہ اگر ریئلسٹک ہوں، اچیویبل ہوں، تو اٹس ٹیکنگ دا رائٹ ڈائریکشن. امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اس اسٹیج پہ ڈیٹ سروسنگ کا برڈن ہمارا ابھی بھی اتنا ہائی ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے لیے اسٹرکچرل ریفارم امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنے وسائل بڑھانے ہیں، ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو پروڈنٹلی استعمال کرنا ہے، ہمیں بیٹر اسٹریم لائن کرنا ہے. وہ چیزیں پہ اب ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے اب یہ ڈیٹیل بجٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈائریکشن جو کہا جا رہا تھا، کلیم کیا جا رہا تھا، وہ نکلتا ہوا آ نہیں رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو we have to let's see کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا میں یہ بھی جو ڈائریکشن کلیم کی جا رہی تھی وہ کہتی ہیں کہ وہ ڈائریکشن ہوتی نظر نہیں آ رہی. Where are we؟ آج اگر اجازت ہے، آج میں ذرا ٹرینڈز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو میں کچھ ٹرینڈز بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کا دور ختم ہوتا تھا اور مشرف کا دور آتا تھا تو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. مشرف کا ختم ہوتا ہے اور پیپل پارٹی کا آتا ہے تو IMF کے پاس، پیپل پارٹی کے پاس PMLN آئی تو IMF کے پاس، PMLN کے پاس PTI آئی تو IMF کے پاس. یہ میں نے 6 دور آپ کو گنوا دی ہیں. ہوتا کیا ہے جی، 3 سال ہم گزار دیتے ہیں، پہلے IMF کی کنڈیشنلٹیز گزارتے ہیں اور اس سے عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، اور اگلے 2 سال ہم الیکشن کی تیاری میں لگا دیتے ہیں جس میں کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اپنے فسکل ڈیفیسٹس اور بیلنس آف پیمنٹس کی. یہ پاکستان کا ٹرینڈ چل رہا ہے. پہلی دفعہ اب میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں ہم اس جنگل سے نکلیں گے اور ہم اپنی اکانومی میں ایک اسٹرکچرل چینج لا کے اس کو اس قابل کریں گے کہ اس میں ہائی گروتھ بھی آئے اور ہمیں آئے. اور یہ کب تک ممکن ہو سکے گا آپ کے خیال میں؟ یہ کب تک ممکن ہو سکے گا؟ کب تک یہ شروع ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں اب آپ کی گروتھ، ہمارا چیلنج یہ ہے یہ جو گروتھ ہم لا رہے ہیں یہ ایکسپورٹ بیسڈ ہو اور یہ سسٹینیبل ہو. یہ ماضی کی طرح 1-2 سال والی گروتھ نہ ہو اور اس کے بعد IMF پروگرام وہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. آئی ہوپ کہ ایسا ہو جائے جیسے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں اب IMF کے چنگل سے باہر نکلیں گے، بہت ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی اگر یہ ہو جاتا ہے ایکچولی. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.